ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے صحابی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس نے روم کی آدھی سلطنت اور روم کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی ٹھکرا دی، مگر دین اسلام سے دوری اختیار نہیں کی۔ ان صحابی کے سامنے 8 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، مگر پھر بھی انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اور اس کے علاوہ روم کے بادشاہ نے کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے، تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی قید میں آئے تو ان کے ساتھ باقی 9 آدمی تھے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے، اس لیے بادشاہ نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ عیسائی بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اپنا دین تبدیل کر دو تو میں تمہیں اپنی آدھی ریاست بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ سارا عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ کو ایک ترکیب سوجھی، اس نے ایک گھر میں انہیں بند کر دیا اور ایک خوبصورت لڑکی کو بھیجا کہ انہیں قائل کرے۔ لڑکی آ گئی اور حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمراہ کی دعوت دینے لگی۔ حضرت نے نظر اٹھا کر بھی اس لڑکی کو نہ دیکھا۔ 3 دن گزر گئے اور 3 راتیں حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کھائی، نہ نظر اوپر اٹھائی۔ لڑکی نے کہا، تو کیا بلا ہے؟ 3 دن سے نہ تو نے کچھ کھایا ہے اور نہ پیا ہے اور نہ تیری نظر اوپر اٹھی ہے۔ کون ہے تو؟ کیا ہے تو؟ تمہیں کون روکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جس سطح پر میری پیاس اور بھوک پہنچ چکی ہے، اب تو میرے لیے شراب اور یہ گوشت بھی حلال ہے، مگر میں کیا کروں؟ میری جوانی امانت ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن بھی بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں اپنی جوانی پر داغ نہیں لگوا سکتا، کیونکہ میری جوانی امانت ہے۔ لڑکی نے کہا، تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی۔ لڑکی نے باہر نکل کر بادشاہ سے کہا کہ سردار، تو نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا ہے؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، پتھر ہے کہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، میں اس پر ہاتھ کیا ڈالتی؟ رات کو لڑکی آئی اور کھانا لے آئی اور ایک مشکیزے میں پانی بھی لے آئی اور حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ بعد میں دروازہ کھول کر کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ قطبی تارہ جو دیکھ رہے ہو اسے اپنے دائیں کندھے پر رکھو تو تم ایک دن عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی۔